ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من أول يوم ظلمهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد عجل. رب ذوالجلال حاضرین مجلس و بانیان مجلس کے جملہ توفیقات میں، رزق میں، ایمان میں، جذبات میں اضافہ فرمائے. شیعان حیدر کرار جو اس وقت مشکلات میں ہے، شر شیطان و آفات و سماوی عرضی سے محفوظ فرمائے. دشمنان اسلام، دشمنان مکتب تشیع اگر قابل اصلاح نہیں ہے، نیست و نابود فرمائے. حج و زیارات کے جو متمنی ہیں، پروردگار عالم اپنی تمنا میں انہیں کامیاب و کامران قرار دے. شہدائے ملت تشیع کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے. وارث حقیقی کربلا یوسف زہرا حسین ثانی کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں سے قرار دے. دعاؤں کی قبولیت اور آپ کی سلامتی کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے. اللہم صل علی الحمدللہ. گلہائے عقیدت اور خزانہ علوم آل محمد اور علوم قرآن سے اس گلستان کے مختلف باذوق و باادب بلبلوں کے زبان سے آپ مستفیض ہوتے رہے اور اپنے دل کو باغ بہار سے اور اشک عزا کی آبیاری سے شادہ فرماتے رہے. تو اس سمندر میں ہم بھی اپنے پونجی کا قطرہ شامل کرنے، محضر مبارک ائمہ سے کسب فیض کر کے، کسب اجازہ کر کے آپ کے حضور شرف یافی کا خدا نے توفیق بخشا ہے. 3 دن تک جو کچھ ہماری بساط میں جو پونجی ہے آپ کے حضور پیش کرنے کا شرف حاصل ہوگا. اس توفیق کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے. سیرت معصومین علیہ السلام بہت ساری وجوہات میں، بہت ساری صفات میں اور بہت سارے پہلو میں آپس میں ملتے جلتے ہیں. لیکن ان 3 دنوں میں ٹاپک بتاؤں آپ کو، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن اور مہدویت ہے. یہ موضوع ہے، علمی ہے، محنت چاہیے اور آپ سے ذوق سماعت کی بھیک بھی مانگوں گا. اور آقا اظہر آبادی سمیت پابندی وقت میں خود بھی اپنے آپ کو ملزم قرار دوں گا کہ پابندی وقت کا بھی یہ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. وہ انسان جو معتقد ہو قرآن کا
اور قرآن مجید کو لوح محفوظ کی تجلی اور تجلی رب ذوالجلال مانتا ہو، اور حبل اللہ المتین اس قرآن کو جو سمجھتا ہو، اور اس بات کو لا ریب فی کے اس انحصار کے ساتھ کتاب الہی جس کے 4 پہلوؤں میں باطل کا شائبہ بھی نہیں آ سکتا ہے، اسے کتاب الہی جو مانتا ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہ مہدویت کا، ظہور امام کا، وجود امام کا، انقلاب امام علیہ السلام کا، لشکر کا، حکومت کے خد و خال کا، جو قرآن مجید میں بعض محققین کے بقول کوئی 260 آیات اسی انقلاب کے اوپر، کچھ ترجمے کے طور پر، کچھ تفسیراً، کچھ تاویلاً، کچھ تحقیقاً اس محضر میں پیش کی جا سکتی ہیں۔ گویا ایک یونیورسٹی ہے مہدویت کا تذکرہ قرآن مجید کے حوالے سے۔ کوشش کروں گا کافی آیات انہی 3 دن میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کروں، اس لیے کہ جتنی ہم قرآن سے متمسک ہوں گے اتنا ہی مقام معصوم اور پیام معصوم کے دونوں گوہر نایاب ہمیں رب ذوالجلال عطا فرمائے گا۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کے علاوہ اور کئی آیات کئی انداز میں ہیں آیات قرآن مجید میں۔ اب ان 260 آیات کو 200 صحیح 100 صحیح جتنی بھی آیات ہیں مختلف پہلو پیش کرتی ہیں۔ کچھ آیات ایسی ہیں جو ایک امام معصوم کے وجود کو لازمی قرار دیتی ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں ان میں ان کے حکومت کی خد و خال بیان کی جاتی ہے کہ حکومت کیسی ہوگی اور کن کن ترجیحات پر وہ پوری دنیا میں انقلاب برپا کریں گے۔ ایک جماعت اور ایک گروہ آیات ایسی ہیں کہ اس لشکر میں جب لیڈر اتنا عظیم ہوگا تو لشکر کتنا عظیم ہونا چاہیے، جب لیڈر بھی عظیم ہو، لشکر بھی عظیم ہو، تو ملت اور رعایا خود بخود عظمت کی بلندیوں پر فائز ہوں گے۔ لہذا ہر آنے والا لیڈر اور رہبر اگر الہی ہو، شرط اول یہ ہے الہی ہو، ملکوتی ہو، اللہ نے اسے روئے زمین پر اپنا جانشین اگر خلیفہ قرار دیا ہو تو ذرے کو بھی وہ آفتاب بنا سکتا ہے۔ شیعیان حیدر کرار کا رونا اور دھونا سب یہی ہے کہ نمائندہ اللہ کی طرف سے ہی ہو تاکہ زمین والے اللہ والے بن جائے، زمین میں نہ رہے، پروں پر ایمان کی پروں کی طاقت سے پرواز کرے، زمین گیر نہ ہو، پیٹ کے بل نہ چلیں، اشارے ہیں قرآن مجید میں۔ لشکر عظیم ہونا چاہیے، لشکر عظیم ہو تو ملت بھی عظیم ہوگی۔ ملت کو ذرے سے آفتاب تک لے جانے کے لیے ایجنڈا کیسا ہونا چاہیے؟ جو ایجنڈا 1.25 لاکھ انبیاء لے کے آئے ہیں وہ یہی آخری امام ایجنڈا لے کے آئے گا۔ جنڈا کیسا ہونا چاہیے اور نعرہ کیسا ہونا چاہیے، یہ 6 صفات اگر موجود ہوں تو کائنات میں یہی انقلاب کامیاب ہو سکتا ہے۔ 3 ہی انقلاب دنیا میں، عالم اسلام میں، انسانیت کے تاریخ میں کامیاب تھے، کامیاب ہیں اور رہیں گے۔ 3 انقلاب سب سے پہلے کائنات کے عظیم ترین انقلاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد۔ دوسرا انقلاب سید الشہداء، انقلاب کربلا پوری کائنات پر آیا ہے، اور تیسرا انقلاب آنے والا ہے۔ تو ہم نے شعر میں پیش کیا ہے کہ یا رسول اللہ سلام ہو آپ کی ذات پر اور آپ کی شان پر، تیرے ہی نسل سے ہے علمدار انقلاب، تیرے ہی نسل سے ہے علمدار انقلاب، ایک آ چکا ہے ایک کا ہمیں انتظار ہے، جو واقعاً علمدار انقلاب ہے، جو نمائندہ الہی ہو، لشکر بھی ایسا کہ جن کا نعرہ یہ ہو اپنا لہو گرے بھی تو اونچا علم رہے، مرد خدا وہی ہے جو ثابت قدم رہے، ایسا لشکر لے کے آئے گا۔ اور ساتھ ساتھ میں ایجنڈا
لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ ایجنڈا ہے۔ نوح کا بھی یہی ایجنڈا تھا، یہی پروگرام تھا، ابراہیم کا یہی پروگرام تھا، اسماعیل کا یہی تھا، حضرت عیسیٰ و حضرت موسیٰ، تمام 1.25 لاکھ انبیاء کا ایک ہی ایجنڈا تھا، لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ ہر قسم کی تاریکیوں میں گھری ہوئی اس دنیا کو 4 طرف سے نور سے مزین کرنا۔ توحید نور ہے، شرک ظلمت ہے، ایمان نور ہے، کفر ظلمت ہے، رسالت نور ہے، دشمنی ظلمت ہے، امامت نور ہے، ان کے ساتھ مخالفت ظلمت ہے، ایمان نور ہے، نفاق ظلمت ہے، عبادت نور ہے، بے نمازی ظلمت ہے، حلال خوری نور ہے، شراب حلال خوری نور ہے، حرام خوری ظلمت ہے۔ جتنی ظلمتیں ہیں سب کو نور میں تبدیل کرنے کے لیے یہ ایجنڈا لے کے آیا ہر نبی، اور ہر نبی کا نچوڑ ہمارا امام ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ آیات متعدد قرآن مجید کی ہم سمجھے بغیر ان کی ہستی کو سمجھ سکیں، اس عظمت کے، اس انقلاب کی عظمت کو ہم سمجھ سکیں، اور ہم اپنی ذمہ داری کو بھی، جو آخری دن جو گفتگو ہوگی کہ صفات امام جو امام کے ساتھ ہوں گے ان کی صفات کیسی ہیں، اور آج جو ہم منتظر ہیں العجل عین کے ساتھ، العجل عین کے ساتھ ہو تو ہوتا ہے جلدیہ، جلدیہ، اگر الف کے ساتھ لکھو تو ابھی نیا، ابھی نیا، یہی ہے، چونکہ ابھی نہ جہاد کے لیے بلایا ہے، نہ جنگ میں جانا ہے، نہ مال مانگا ہے، نہ کچھ نہیں، لہٰذا ہم عین کے ساتھ کہتے ہیں العجل، العجل، جلدیہ، جلدیہ۔ لیکن اگر جب بلائیں تمام ذمہ داریوں کے ساتھ ایک باوفا سپاہی بننے کے لیے، اس وقت ہم الف سے کہیں گے العجل، العجل، ابھی نہیں، بعد میں، ابھی نہیں، بعد میں، ابھی نہیں، بعد میں۔ ایران میں ہمارے مقدس ایک استاد تھے، وہ سنا رہے تھے امام خمینی کے استفتاء کے گروہ میں نجف اشرف میں ہوتے تھے، اور قم میں ہمارے استاد تھے، وہ درس میں، تفسیر کے درس میں ایک دن سنایا اسی یعنی امام کے چاہنے والوں کے بارے میں۔ کسی شہر میں ایک دکاندار اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا، 2 جوان آ گئے، مہمان ناشناس جو پہلے سے پہچان نہیں تھی، انتہائی خوبصورت، با ادب، خوش اخلاق، جو یعنی اس شہر میں اصلاً ایسے افراد دیکھے نہیں گئے تھے۔ پوچھا کہ آپ مجھے اجنبی لگ رہے ہیں، لیکن آپ کے اخلاق اور خوبصورتی نے میری توجہ آپ کی طرف لیا ہے، آپ بتائیں کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پہلے نہیں بتایا، جب زور دیا، واسطہ دیا تو کہا کہ ہم آپ کے امام کے شہر سے آئے ہیں۔ کہا کہ خدا کے واسطے مجھے بھی لے کے چلیں۔ نہیں معلوم امام اجازت دیں گے شرف یاب ہونے کے لیے؟ نہیں، اجازت نہ دے تو میں واپس آ جاؤں گا، خدا کے واسطے مجھے لے کے چلیں۔ چلے، چلتے ہیں، دکان بند کی، اس نے روانہ ہو گئے، خشکی پہ ساتھ چلتے رہے، سمندر کے کنارے پہنچے، وہاں کہا کہ ان دونوں جوانوں نے اس طرح ہی پانی پہ بھی اسی طرح چلنا ہے جیسے ہم خشکی پہ چل کے آئے ہیں۔ میں کیسے چلوں؟ کہا ہم ایک سائڈ پہ، ہم ایک جوان دوسرے سائڈ پہ دوسرے جوان، آپ بیچ میں چلیں اللہ کا نام لے کر کسی خوف کے بغیر، جیسے خشکی پہ چل کے آئے تھے۔ چلتا گیا پانی کے اوپر جیسے آسانی سے جیسے خشکی پہ چلتا آیا تھا، کوئی فکر نہیں، غم نہیں، کوئی فکر نہیں، ڈوبنا نہیں ہے۔ سمندر کے درمیان پہنچا تھا، بوندا باندی بارش کی شروع ہو گئی۔ بہت یاد رکھیے، شاید آج کی مجلس کا پیغام یہی ہو کہ ہم کتنے امام کو چاہتے ہیں۔ بوندا باندی جو ہی شروع ہو گئی ڈوبنے لگا۔ یہ دونوں حیران ہو گئے کہ یہاں تک تو بہت ہی عشق اور شوق کے ساتھ پانی پہ چلتا ہوا آیا تھا، یہ کیوں آخر ڈوب گیا؟ اسے نکالا ڈوبتے ہوئے پانی سے، پوچھا کہ یہاں تک تو ہمارے ساتھ بہت اچھی طرح پائے تھے، آخر ہوا کیوں ڈوب گئے؟ کہا یہاں تک تو میری 100% توجہ امام علیہ السلام کی طرف تھی، عشق امام میں آیا تھا، دنیا و مافیہات سے میرا خیال، میری سوچ، میرا ذہن سب کٹا ہوا تھا، دل میں، دماغ میں، جذبات میں، جوش میں، سب کے سب میرے عشق امام، ملاقات امام، قدم بوسی، دست بوسی، یہ چیزیں میرے ذہن میں تھی۔ جو ہی بوندا باندی شروع ہو گئی، دکان سے باہر صابن کی پیٹی میں بھول آیا تھا، جو ہی بارش ہو گئی میرے ذہن میں آیا کہ ارے میری پیٹی باہر بھیگ جائے گی، جو ہی صابن کا خیال آیا میں ڈوبنے لگا۔ صلوات پڑھے بلند آواز، اللہم صلی علی محمد۔ یہ ہے منتظر امام، یہ ہے عشق امام۔ ایسے واقعے بہت سارے ہیں۔ لے کے گئے ساحل پر،
اس سے کہا کہ آپ ادھر ٹھہریں، امام سے اجازت لیتے ہیں۔ محضر امام میں وہ دونوں سپاہی گئے، کہا کہ مولا آپ کا کوئی چاہنے والا آیا ہے، آپ سے آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے، کیا حکم ہے؟ یہ جملہ ہے مولا علیہ السلام کا، فرمایا دعوہ فإنہ رجل صابونی، رہنے دو، صابن پرست آدمی میرا عاشق نہیں بن سکتا۔ صابن یعنی نہ اس نے حکومت چاہی ہے، یہاں بہت غور کیجئے، یہ ہے داستان ہے نا، زندگی لوگ اس داستان سے نقطے اٹھاتے ہیں جو سبق آموز ہو اور زندگی کا ایجنڈا بھی بن جائے اسی سے۔ نہ اس نے الیکشن لڑی ہے، الیکشن کے خیال وہ بھی کوئی بڑی چیز ہے نا، چلو اگر حکومت کے خیال میں آیا، وہاں سے اسے ٹیلی فون آیا کہ آپ مثلا ممبر اسمبلی بن گئے، اگر کہیں سے بلاوا آ جاتا آپ فلاں صوبے کے گورنر بن گئے ہیں، چلو کوئی بات بھی ہوتی کہ گورنر بننا، جنرل بننا، وزیر اعظم بننا، صدر بننا، آپ کے نام پہ کروڑوں کا لاٹری نکلا ہے فلان، نہیں، صابن ایک صابن کی محبت نے ایک دم سے امام کی طرف سے وہ توجہ ساری کھینچ لی تو ڈوب گیا۔ لہٰذا معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں تعجب نہ کیا کرو کہ ہماری محبت پر چلنے والا پانی پہ چل سکتا ہے، پانی کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسا عشق آل محمد کا حق ہے اگر کسی مومن کے دل میں ہو تو پانی کیا ہے، ہوا تو پرواز کر کے ہمارے حضور میں حاضر ہو جائے گی، ہوا پہ پرواز کر کے مسخر ہو جائے گا یہ پوری کائنات آپ کے لیے، اور آسانی سے وہاں پہنچ سکو گے۔ یہ ہے مسائل کہ اپنے ذہن میں کاروبار، تجارت، سارا اب وہ دعائے عہد کا جو جملہ آپ کے ذہن میں ہے، اللہم ان حال بینی و بینہ الموت، پروردگار اگر میرے اور میرے امام کے درمیان موت حائل ہو جائے، اگر میں مر جاؤں، فَأَخْرِجْنِي مِنْ قَبْرِ، سلام ہو اس جملے پر، سجدہ ہو اس جملے کے سامنے، سجدہ تعظیمی۔ کیا کہنا چاہتا ہے؟ قبر سے مجھے نکال، وہ قبرستان سے نکلنا چاہتا ہے، وہ بھی عاشق، ہم شہرستان میں رکھ کے بھی مردون کی طرح رہتے ہیں، ہم بھی عاشق۔ فَأَخْرِجْنِي مِنْ قَبْرِ، کیسے؟ مُعْتَذِرًا کفنی، کفن کا حجاب ہو میرے جسم پر، شاہرًا سیفی، لٹکتی ہوئی اور چمکتی ہوئی تلوار ہاتھ میں ہو، مجردًا قناتی، ایک ہاتھ میں نیزہ ہو، ملبیًا دعوت الداعی، لبیک، ہاں پکارنے والے کے لیے لبیک کہتا ہوا نکلوں، فی الحاضر والبادی، گلگت کے کسی گاؤں میں ہوں یا اسلام آباد میں ہوں، فی الحاضر کہتے ہیں شہر کو، بادی بادیہ سے ہے یعنی گاؤں دیہات، جہاں کہیں بھی ہوں، اے میرے پروردگار مجھے قبر سے نکال دے۔ یہ عشق کم ہے؟ کیسے لوگ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں؟ کیوں؟ کتنی عظیم ہستی آنے والا ہے۔ دیکھیے لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، زبور میں ہم نے یہ وعدہ لکھا ہے، أَنَّ الْأَرْضَ، پوری یونیورس، يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، صالح بندے حکومت کریں گے۔ آپ سے سوال کرتا ہوں، اس دور کو لے لیں، سیاسی حالت پوری یونیورس کی، امریکہ سے لے کر پاکستان سے لے کے جاپان تک، روس سے لے کے افریقہ تک، اور آسٹریلیا سے لے کے کینیڈا تک، یرثها العبادی الصالحون ہے یا یرثها عبادی الخبیثون ہے؟ اس وقت میرے دوست حسن ظفر کا شعر آپ کو یاد ہوگا، یاد دلاؤں کہ ہر شاخ پہ بلبل کی جگہ بیٹھا ہے الو، آؤ کہ بگڑ جائے نہ گلشن کا سما، اور یہ اس وقت جو حالت ہے، یرثها الکافرون، یرثها المنافقون، یرثها المشرکون، یرثها الخبیثون، ان کی حکومت ہے۔ آیت کیا کہنے جا رہی ہے؟ یرثها عبادی الصالحون۔ کتنی بڑی خوشبو آ رہی ہے، بلبل گلستان دین محمد کی آمد کا اس آیت سے، کہ صالح بندے، آرز کہنے سے آپ کے ذہن میں شاید جو پنجاب میں رہتے ہیں وہ خیال کریں گے کہ یہ پنجاب آرز ہے، جس نے پاکستان کے دوسرے گوشے اور کونے نہیں دیکھے ہیں وہ خیال کرے گا یہی آرز ہے، جو پاکستان بھر گیا ہو وہ یہ سوچے گا کہ یہ آرز ہے، جو ایشیا یورپ وغیرہ گیا ہے وہ پوری کائنات میں یہ جو یونیورس ہے جہاں انسان رہتے ہیں یہ عرض ہے، یہ گولا، یہ کرۂ زمین
جہاں اس وقت 7 ارب 8 ارب انسان بستے ہیں، ظہور امام علیہ الصلوۃ والسلام تک نہیں معلوم کتنے خربوں میں انسانوں کی آبادی جائے گی، ان میں یرثھا عبادی الصالحون، یہاں عبادی الصالحون نہیں ہے، عبادی الصالحون وی آئی پی ہیں، جیسا فادخلی فی عبادی، اس آیت کو تو علماء سے آپ نے سنا ہے اور آپ سمجھ بھی گئے ہیں کہ یہاں وی آئی پی بندے مراد ہے، عام بندہ مراد نہیں ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، عام بندگی میں نہیں، جیسا بندہ جسے میں بندہ کہوں اس حلقے میں شامل ہو جا۔ خود دعویٰ کرنے والا تو بہت ہوتا ہے، میں محب ہوں، میں عاشق ہوں، میں بندہ ہوں، ہم سب ہیں، ادھر سے آواز آ جائے عبادی وی آئی پی بندگی، جب اس مقام تک پہنچے گا تو فادخلی جنتی، عام جنت میں، میری جنت میں۔ یہاں پر بھی عبادی میرے مخصوص بندے، اس پر حکومت کریں گے، عدالت کی حکومت، علم کی حکومت، سخاوت کی حکومت، شجاعت کی حکومت، جتنی انسانوں کی تمنائیں، دل میں ہزاروں تمنائیں انسان لے کے گئے ہیں قبر اور آغوش خاک میں گئے ہیں، تمام تمنائیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور اور ان کی زندگی میں خدا پورا کرنے والا ہے۔ عبادی یرثو، اور یہ نہ قرآن میں بھی نہیں، اس سے پہلے زبور میں، جب زبور میں ہے تو تورات میں نہیں ہے، جب تورات میں ہے تو انجیل میں نہیں ہے، جب انجیل میں ہے تو صحف موسیٰ میں نہیں ہے، جب صحف موسیٰ میں ہے تو صحف ابراہیم میں نہیں ہے۔ ہر نبی کا ایجنڈا یہی تھا جو آخری امام نے پورا کرنا ہے۔ صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ یرید اللہ ان یحق الحق، یرید اللہ ان یحق الحق ویبطل الباطل ویقطع دابر الکافرین، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ حق کو ظاہر کرے، باطل کو ختم کرے، کافرین کو دمبریدہ کرے، یعنی نسل کو ختم کرے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے۔ موسیٰ کے زمانے میں، ابراہیم کے زمانے میں، یوسف کے زمانے میں نہیں، اسماعیل کے زمانے میں، موسیٰ، یوسف نہیں، کبھی بھی آج تک نہیں ہوا ہے۔ الکافرین، الکافرین سارے کے سارے، اللہ چاہتا کہ یہ ہو جائے، اب تک تو نہیں ہوا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ ہو گیا ہے، اب تک نہیں ہوا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ کائنات کے ہر دین پر غالب آ جائے۔ ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے۔ کیا اللہ ایسے وعدے کرتا ہے جو نہ ہو، ہمارے گورنمنٹ کے بیوروکریسی کی طرح، یا دنیا کے شیطان پرست سیاسی اور سیاسی لیڈروں کی طرح کہ پیکیج کچھ بھی نہ ہو، مفت میں اعلان کرتے رہیں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال پہلے انتظام کرتا ہے پھر اعلان کرتا ہے۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ اس روح زمین پر ایک بھی کافر موجود نہ ہو، سب کے سب مسلمان ہو، سب کے سب شیعہ ہو۔ اب تک تو نہیں ہوا، جب ہونے والا ہے اور ہوا نہیں ہے تو مردرد یا مرتقی کا یہی شعر کہتے ہوئے ہم رات گزاریں، دن گزاریں، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ یہی زندگی ہے آج جو ہم دے رہے ہیں۔ یقطع دابر الکافرین، یہاں ایک نقطہ پیش کرتے جاؤں، پیغمبر اسلام اور امیر المومنین دیگر ائمہ معصومین کی کوشش پہلے کفر کو ختم کرنے کی ہوتی تھی، بعد میں اگر ختم نہ ہو تو کافر کو ختم کرنے کی کوشش ہوتی تھی۔ لہذا قرآن کو دو تیغ استعمال ہوتے تھے، ایک تیغ لسان مصطفوی اور ایک تیغ شمشیر حیدری، دونوں کی ذمہ داری الگ تھی۔ تیغ لسان مصطفوی کی ذمہ داری تھی کہ کفر کو ختم کرے، اگر کفر ختم نہ ہو جائے تو تیغ شمشیر حیدری کی باری تھی کہ بدر و حنین عہد میں کافر کو ختم کر دے۔
پہلے کوشش یہ نہیں ہوئی ہے، نیا نقطہ پیش کرنے جا رہا ہوں، پہلے یہ کوشش نہیں ہوئی ہے کہ ڈائریکٹ جا کے کافروں کو مار دے، گھروں پہ حملہ کرے، پاکستانی رینجرز کی طرح مساجد کی توہین کرے، امام بارگاہ کی توہین کرے، علماء کی توہین کرے، افہام و تفہیم کے بغیر، پہلے ان سے پوچھے بغیر جب پٹائی ہو جائے تو آخر میں کہے جاؤ تیرا جرم ثابت نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا، حجت پہ حجت، اخلاقی طور پر، علمی طور پر، مناظرے کے طور پر، معجزے کے طور پر، ہر وہ طریقہ کار جس سے رب ذوالجلال حجت پوری کرنا چاہتا تھا انجام دے تاکہ کفر ختم ہو جائے۔ جب کفر ختم نہیں ہوتا تھا تو ذوالفقار حیدری کے ساتھ لا فتح الا علی کے نعرے کے ساتھ کافروں کی گردنیں اڑانے کے لیے مولا کائنات آگے جاتے تھے۔ پہلے جڑ سے کفر ختم ہو، نہ ہو تو کافر۔ اس کے بعد بعد وفات رسول منافقین اور مومنین کی جنگ ہوئی۔ پہلے مولا نے منافقین کو ختم نہیں کیا، پہلے چاہا نفاق ختم ہو، لسان حجت سے، لسان بیان سے، لسان اعجاز سے، لسان مناظرہ سے، مناظرے کی زبان سے آیا، ہر چیز پہلے بیان کیا، نہ ہونے کی صورت میں آخر میں منافقین کو ختم کیا۔ جیسا جنگ نہروان میں مناظرہ کیا مولا نے، عالم کو گاڑا، 6 اعتراضات کیے، سب اعتراضات کا جواب دیا۔ پہلا اعتراض کیا تھا؟ علی ہم آپ کو وسیع سمجھتے تھے اور آپ نے معاویہ کے ساتھ صلح میں اپنے ہاتھ سے علی وسیع رسول خود آپ نے اپنے ہاتھ سے مٹا دیا ہے، ہم آپ کو کیسے وسیع مانے؟ جو صفین میں ساتھ تھے، جو جمل میں ساتھ تھے، دیکھیے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے ایمان پہ ڈٹا رہنا آخر تک۔ جس امتحان میں مومن خالص ہی پاس ہے اس امتحان کا بن گیا پیپر غدیر میں۔ جتنے منافقین تھے سب فیل ہو گئے، اہل ولا ہی لے گئے نمبر غدیر میں۔ حب علی امتحان، جنگ نہروان امتحان، وفات رسول امتحان، غار ہرا امتحان، عاشورہ امتحان، نزول قرآن امتحان، مسلمانوں کو مال و دولت سے مالا مال کرنا یہ امتحان، کبھی کھجور بھی نہ ملنا، ایک کھجور پر گزارا کرنا یہ امتحان، ان امتحانات سے گزر گئے ہیں۔ میں اس مناظرے کی طرف آپ کو نہیں لے جانا چاہتا ہوں، لیکن ضمناً بات آ گئی ہے۔ انہوں نے 6 اعتراضات کیے تھے، ان میں سے ایک اعتراض اور جواب عرض کر کے ہو سکتا ہے آئندہ کبھی ٹائم مل جائے۔ سوال یہ تھا، علی تو نے معاویہ کے ساتھ صلح کیا ہے، ہم آپ کو وسیع رسول سمجھتے تھے، اپنے ہاتھ سے تو نے مٹا دیا۔ ہاں معاویہ نے اعتراض کیا، اگر ہم وسیع مانے تو پھر جنگ کیوں کرتے ہیں؟ مٹاؤ صلح نامے میں وسیع علی بن ابی طالب لکھو، ٹھیک ہے۔ 12,000 خوارج نے مولا کے خلاف احتجاج کیا، یہ کیا کیا آپ نے؟ بس اب وسیع نہیں اپنے ہاتھ سے مٹایا ہے۔ سلام ہو مولا کے حاضر جوابی پر۔ فرمایا صلح حدیبیہ یاد ہے؟ کہا ہاں۔ جب صلح حدیبیہ کا پہلا ٹائٹل لکھا ھذا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کی طرف سے، مشرکین مکہ نے اعتراض کیا نہیں کیا؟ کیا۔ مٹایا گیا نہیں مٹایا گیا؟ مٹایا گیا۔ اس لکیر کے مٹانے سے رسالت بچ گئی یا مٹ گئی؟ سب نے کہا نہیں، رسول باقی تھے۔ فرمایا جب جس طرح صلح حدیبیہ میں محمد رسول اللہ کے مٹانے سے مصطفیٰ کی رسالت پر کوئی فرق نہیں آیا ہے، وسیع رسول کے ہٹانے سے میری وصیت پر کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ یہ مناظرہ منافقین کو ختم کرنے کا نہیں تھا، نفاق کو ختم کرنے کا تھا۔ دوسرا سوال، تیسرا سوال، چوتھا سوال، سب کا جواب دے دیا، میرے پاس محفوظ ہے تمام سوال اور جواب۔ آخر میں جب باز نہیں آئے تلوار نکال کے ابن عباس کو بھیجا، یار جاؤ سمجھاؤ ان کو۔ ان کے چہرے دیکھ کے غور سے واپس آیا، ہاتھ جوڑ کے مولا میں نہیں سمجھا سکتا ہوں۔ کیوں؟ ریش مبارک سینے تک، پیشانی پہ سجدے کے نشان، ہاتھ میں تسبیح، سینے میں قرآن، زبان میں ذکر خدا، آنکھوں میں آنسو کے آثار۔ میں کیا سمجھاؤں ان کو؟ ایمان اور اسلام کے تمام آثار ان کے چہرے پہ حاضر ہیں۔ مولا نے پرچم گاڑ دیا۔ حجت پوری کرنے کے بعد جو اس پرچم کے نیچے آئے گا وہ نجات پائے گا۔
کوئی 8,000 مختلف روایات ہیں، زیادہ تر یہی ہے کہ 8,000 نے مان لیا، ہاں مولا صحیح کر، 4,000 پھر بھی نہ مان، ان میں سے 3 یا 4 رہ گئے، بعض روایت میں 9 یا 10 رہ گئے۔ مولا نے فرمایا کہ نفاق کی آنکھیں صرف میں نکال سکتا ہوں۔ ان میں ہزاروں اصحاب تھے، ہزاروں تابعین تھے جنہوں نے رسول اسلام کو دیکھا تھا، وہ بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، قرآن پڑھنے والے بھی تھے، حج پہ جو جاتے ہیں وہ بھی تھے، تراویح والے بھی تھے، ہر قسم کے مسلمان موجود تھے، لیکن حیدر کرار فرماتے ہیں میں نے منافقت کی آنکھیں نکالی ہیں۔ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ میں نے منافقت کی آنکھیں نکالی۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن بار بار اسی لیے فرماتا ہے مسلمان جینا آسان ہے لیکن مسلمان مرنا مشکل ہے۔ اے انسانوں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، حالت اسلام پہ مرو، اسلام پہ جینے پر خوش نہ رہنا۔ اس لیے کہ انسان کی زندگی میں ہزاروں واقعات اور حالات پیش آ سکتی ہیں، کبھی عروج، کبھی زوال، مد جزر، فرات زندگی میں، کبھی سائل، کبھی خشکی، کبھی گہرائی، کبھی ہر قسم کے حالات پیش آتے ہیں، لہٰذا انسان کو چوکس رہنا چاہیے۔ آئیے اسی آیت کے اندر آپ نے ملاحظہ فرمایا یریدون، اس کے بعد منافقین کو ختم کرنا اور ہے، کافرین کو کفر کو ختم کرنا اور ہے، کافر کو ختم کرنا، اسی طرح بہت سارے قسمیں ہیں۔ اگر اس کو علمی انداز میں پیش کروں تو مفہوم اور مصداق کی بات آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے گفتگو جب علمی ہو جاتی ہے تو تھوڑا ہیوی ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ اسلام آباد میں تو یہ ٹیلنٹ ہے کہ گفتگو کو آپ پک کر سکتے ہیں، دیگر جگہوں پر یہ بات مشکل ہو جاتی ہے۔ دوسری آیت میں جو انہی آیتوں سے ملتی جلتی ہے، فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لازم قرار دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ جائیں گے۔ اس آیت کو بھی لیجئے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ ہر دین پر غالب آ جائے، مسیحیت پر اسلام غالب آئے، یہودیت پر اسلام غالب آئے، کمیونزم پر اسلام غالب آ جائے، مجوسیت پر۔ ایسا ہوا ہے ابھی؟ نہیں، اس کا الٹ ہے، الٹ۔ ہندوازم کا غلبہ ہے اسلام پر، کمیونزم کا غلبہ کوشش ہے کہ اسلام غالب ہو جائے، وہ اسلام مغلوب ہو جائے، وہ غالب ہو جائے۔ ان کی پالیسیاں، سیاسی پالیسی، اقتصادی پالیسیاں، ہے نا، UN کی پالیسیاں، IB جو یعنی ورلڈ بینک جو آپ کو پیسہ دیتا ہے، ان کی پالیسیاں، پیسہ آپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، ہمدردی ان کی اپنی ذات سے ہے۔ آپ کے ایجوکیشن سسٹم کو چینج کرنے کے پیسے الگ ہیں، آپ کی اتحاد و محبت میں دھڑاک پیدا کرنے کے پیسے الگ ہیں، آپ کو دفاعی نظام میں کمزور کرنے کے پیسے الگ ہے، بجٹ الگ ہے، آپ کو آپس میں لڑوانے کے پیسے الگ ہے۔ جو ان کو ڈٹ کے جواب دیتا ہے جیسا شیعان حیدر کرار ہے اور اس کی جٹ مرجعیت اور آزاداری ہے، اس کو کمرم کرنے کے پیسے الگ ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کی ارد گرد ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ حق غالب رہے گا۔ اب تک وعدہ پورا نہ ہوتے ہوئے یہ نظر آتا ہے، اور اللہ کا وعدہ 100% پورا ہونے والا ہے، دونوں کو ملاتے ہیں تو یہی نتیجہ نکلے گا۔ رب ذوالجلال روئے زمین پر اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا، یا محمد اول کے توسط سے یا محمد آخر کے توسط سے۔ وعدہ تو پورا ہونا ہے۔ یہ جو بچوں کو ہم یاد کراتے ہیں، علم بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ بچے بھی یاد کرتے ہیں، بڑے بھی، چھوٹے بھی، نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ کبھی اس سمندر کی گہرائی میں جانے کا سوچا ہے کہ 30 سال قبل از بعثت پیغمبر اسلام یہ واقعہ ہونا اور اس آیت کو نازل کر کے یہ بتایا ہے کہ سرور کائنات یعنی پیغمبر رب ذوالجلال کا یہ آئین، یہ سنت، یہ قانون ہے
کہ حق محدود صحیح غالب آئے گا، باطل کثرت میں صحیح مغلوب رہے گا. یہ سنت الہی ہے. صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ. وَقُلْ جَاءَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. میں ابھی اگر چاہوں تو آپ سب کے سر پہ یہ قرآن رکھ کے کہوں گا، ہے نا، تہ دل سے ٹھنڈے دماغ سے آپ بتائیں دنیا میں یہ چیزیں ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا نا کہ یہ چیز ہے. قُلْ جَاءَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ. باطل مار گیا، ختم ہو گیا، اور باطل نے ختم ہونا ہی ہے. آج کیا ہو رہا ہے اسلام کے ساتھ؟ مصر میں، یمن میں، امریکہ میں، اسرائیل میں یہودیت اور سعودیت کے گھٹ جوڑ سے چار طرف باطل کی بدبو نظر آتی ہے، حق کی خوشبو کم. اس گلشن مصطفیٰ کے چار طرف چار دیواری پر نفرت کے کانٹے لگائے گئے ہیں. محبت کی خوشبو اور گل و گلاب نظر نہیں آتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ لہذا یہ سوچنا چاہیے کہ قل جاء الحق وزهق الباطل. حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا. حق کہاں؟ اگر حق کی حقیقت کو سمجھے، متعدد آیات حق کے بارے میں نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے حق کے بارے میں سمندر بہا دیے، خطبے پہ خطبے، خطبے پہ خطبے. وہ تو بیچارہ مظلوم سی چیز ہے نہج البلاغہ ہمارے درمیان. میں تو 10 سال سے خطبے میں ادھر مار بتا کے آخر میں تھک بھی گیا. آپ سب بزرگان گواہ ہیں کہ صرف مجلس سے کچھ نہیں ہونا ہے. دروس رکھیے. نہج البلاغہ اینڈ ہیومن رائٹس، نہج البلاغہ یونیورسل نظام، نہج البلاغہ مہدویت، نہج البلاغہ دفاع الدین، نہج البلاغہ اور زندہ معاشرہ، نہج البلاغہ اور زندہ دلی، نہج البلاغہ اور فکر کی جولانی، نہج البلاغہ اور دشمن پر غلبہ، نہج البلاغہ اور مہدویت، نہج البلاغہ اور آئین انبیاء، نہج البلاغہ ترجمان وحی الہی. اسی طرح صحیفہ کاملہ کے، اسی طرح خطبہ زینب کبریٰ کے، اسی طرح خطبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے. ایک عظیم سمندر اور خزانہ اندر موجود ہے. بس ہم نے مجلس پہ گزارا کرنا ہے، اور مجلس کو بھی محدود کر کے مجلس ایصال ثواب کے نام سے گزارا کرنا ہے. مجلس ایصال ثواب مردوں کا کام ہے. مجلس حسین فکر حسین زندوں کا کام ہے، مردوں کا نہیں ہے. یہ حیات کا پیغام ہے، مجلس ممات کا نہیں ہے. یہ شہرستان کا کام ہے، قبرستان کے لیے نہیں ہے. لہذا حق کسے کہا جاتا ہے؟ حق قیامت میں جس ترازو کے ساتھ ہمیں تولا جائے گا وہ حق ہے. والوزن یومئذ الحق. جس چیز کو تولتے ہیں، ابھی آپ مارکیٹ بند کر کے آئے ہیں، دکاندار حضرات، بزنس مین حضرات جانتے ہیں، جسے تولا جاتا ہے وہ موزون ہے، جس کے ساتھ تولا جاتا ہے وہ وزن ہے. مارکیٹ میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ پتھر ایک ہی ہوتا ہے صبح سے شام تک، 1 کلو 2 کلو، لیکن اس پر موضوع ہزاروں بدل جاتے ہیں. اس موزون کبھی کیلا ہے، ایران راہ میں تولتے ہیں کیلا، یہاں نہیں، یہاں درجن کے حساب سے دیتے. کبھی چاول ہے، گندم ہے، آٹا ہے، گوشت ہے، گھی ہے. موزون بدلتا رہتا ہے، وزن ایک ہی حالت میں ہے. قیامت کے دن جب ہمیں تولا جائے گا، اس کیلا و ٹماٹر و گوشت و پیاز و آلو کی جگہ ہمارا عقیدہ، ہماری سوچ، ہمارا ایمان، ہمارا اخلاص، ہماری عبادت کو رکھا جائے گا چینج کرتے ہوئے. کس کے ساتھ؟ حق کے ساتھ. والوزن یومئذ الحق. موزون کے ساتھ تولا جائے گا. اگر برابر آ گیا تو ٹھیک، نہیں آیا تو بس رہ گئے. سوال پروردگار، وہ تو قیامت کا میزان ہے، وہ ترازو عالم ملکوت میں ہے، نہیں معلوم کب جائیں اور ہم اپنے آپ کو اس حق کے ترازو کے ساتھ ایڈجسٹ کریں. جواب آیا مایوس نہ ہونا، علی مع الحق. وہی ترازو دنیا میں بھی ہے. اپنے اعمال و کردار کو علی کے ساتھ جوڑ دو، گویا قیامت کے ترازو میں آپ کے اعمال میں وزن پیدا ہو جائے. دیکھیے میں نے قرآنی باریک نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. والوزن یومئذ الحق. وزن اور ہے، موزون اور ہے. دوبارہ گرامر میں لے جاتا ہوں. وزن کہتے ہیں جس کے ساتھ تولا جاتا ہے. اس کا وزن کیا ہے؟
موزون جسے تولا جاتا ہے وہ موزون ہے. قیامت کے دن ہمیں تولا جائے گا، ہماری مجلسوں کو تولا جائے گا، ہماری نیتوں کو تولا جائے گا. ہمیں اگر خود ہمیں تولنا ہے تو چلے کراچی کمپنی میں ادھر لائن میں ترازو رکھے ہوئے، کوئی 50 کلو کا نکلے گا، کوئی 100 کلو کا، کوئی 150 کلو کا. ہمیں فزیکلی نہیں تولا جائے گا، اس مٹی کے سراہی کو نہیں، اندر کی گوہر انسانیت کو تولا جائے گا. مسلمان کو تولنا ہے تو کراچی کمپنی جائیں، اسلام کو تولنا ہے تو علی کے ساتھ موافق کریں، مومن کو تولنا ہے تو مارکیٹ کے ترازو پہ رکھیں، ایمان کو تولنا ہے تو حق کا کردار علی کے ساتھ جوڑ دیں. فرق ہے مسلمان کا وزن اور اسلام کا وزن، مومن کا وزن، ایمان کا وزن، بہت فرق ہے. حق کے ساتھ تولا جائے گا، ایک ہی حالت میں برقرار رہے گا کہ ابھی ہماری سوچ کو، ہمارے حج کو، ہمارے اتحاد کو، ہمارے علماء کو. ابھی واٹس ایپ پہ اچھا پیغام آیا ہے، جب عوام مارے جاتے تھے تو علماء نے حرکت نہیں کی، ابھی علماء کی باری آ گئی ہے تو باقی لوگ کی باری ہے کہ وہ مثلا تھوڑی دیر انجوائے کریں، کہ ان کی طرف دیکھیں کیا ہوتا ہے. ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں لیکن اچھی بات بھی نہیں ہے. باری باری سے ہر کسی پر آ جاتا ہے. جو حق کے ساتھ ہے گویا امتحان کے لیے تیار ہونا چاہیے. حق یعنی امتحان. عجیب حدیث ہے، لَتُمَحَّسُنَّ، ایک وقت ایسا آئے گا، معصومین فرماتے ہیں، لَتُمَحَّسُنَّ، ہر صورت میں تم سے امتحان لیا جائے گا. لَتُمَيَّزُنَّ، تمہیں جدا کیا جائے گا، پہچانا جائے گا، مومن منافق، عالم جاہل، مخلص ریاکار، وفادار بے وفا، ایماندار منافق بے ایمان. لَتُمَيَّزُنَّ، جدا کیا جائے گا. لَتُغَرْبَلُنَّ، چھانا جائے گا. چھانی غربل ہماری زبان میں، بروشسکی گلگتی زبان میں غربل چھانی کو کہتے ہیں. وہی لفظ عربی میں بھی غربال استعمال ہوا ہے. الحمدللہ کم از کم ہمارے کچھ الفاظ تو قرآن سے ملتے جلتے ہیں. اب سرائکی پنجابی میں دکھائیں کون سے الفاظ قرآن سے ملتے ہیں. صلوات پڑھے بلند آواز. اللہم صلی اللہ. جب خواتین گھر میں آٹا چھان لیتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آٹا نیچے، سالم آٹا نیچے گرتا ہے، چھلکے اوپر رہ جاتے ہیں. کھیتوں میں زمیندار چاول اور گندم کو چھان لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جو مطلوب چیز ہے وہ وزن کی وجہ سے نیچے گر جاتا ہے، اوپر باقی چھلکے. غربال کیا ہے؟ کبھی نعمت دے کے امتحان لیتا ہے رب ذوالجلال، علماء آئے، امام آئے، قرآن آئے، ہدایت آئے. کبھی واپس لے کے امتحان لیتا ہے، چھان لیتا ہے. اس چھانی میں کیا ہوتا ہے؟ جو منافقت و بے ایمانی کا کچرا ہے وہ اوپر رہ جاتا ہے، جو ایمان کے موٹے موٹے دانے ہیں وہ نیچے جمع ہو جاتے ہیں. لَتُغَرْبَلُنَّ، غربل کیا جائے گا، تمہیں چھانا جائے گا. اس چھانی میں جو موٹے دانے آئیں گے وہی کہہ سکیں گے کہ ہمارا امام آنے والا ہے. بہت مشکل ہے مرتے دم تک اس عقیدے پر کوئی ڈٹا رہے کہ ہمارا امام آنے والا ہے اور عمل سے بھی دکھائے اور ہمیشہ دعائے ندبہ پڑھتا رہے. اَيْنَ السَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ. کتنے مراکز ہیں شیعوں کے جہاں یہ دعا پڑھی جاتی ہے. اَيْنَ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِي مِنْهُ يُؤْتَى، کہاں ہے اللہ کا واسطہ جس کے ذریعے اللہ سے قریب ہو جائے. کتنی مسجدیں ہیں جو یہ دعا پڑھی جاتی ہے. جمعے کے دن تو اور لمبے ہو کے سو جاتے ہیں، اتوار کے دن تو اس سے بھی زیادہ لمبے خراٹے لگ جاتے ہیں. کون ہے امام کی سوچ میں؟ صابری صاحب اپنا دماغ خراب ہو گیا ہے، ان چیزوں کے پیچھے پڑا ہے. جمعہ خالی، صبح جمعہ خالی، دعا ادھر کمزور، ادھر فخر ہے. امام صادق سینٹر میں آقا قاری صاحب الحمدللہ خدا ان کی عمر کو دراز فرما، آقا شفا نجفی کو یہاں دعائے ندبہ ہر عید میں، ہر جمعے میں. اَيْنَ السَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، کہاں ہے وہ آسمان اور زمین کو ملانے والا اللہ کا واسطہ. اَيْنَ السَّبَبُ الْمُتَّصِلُ اَيْنَ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِي مِنْهُ يُؤْتَى، کہاں ہے اللہ کا واسطہ. یہاں چہرہ استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ کو پہچاننے کا وسیلہ کہاں ہے.
این الشموس الطالعہ، اس ظلم و بربریت و جور کی تاریکی کو ختم کرنے والے کے لیے چمکنے والے انسانیت کی زندگی پر افق پر طلوع کرنے والے سورج کہاں ہے؟ این الاقمار المنیرہ، این الانجم الظاہرہ، این ابن نبی المصطفیٰ، این ابن علی المرتضی، این ابن فاطمہ الزہرا۔ صلوات بر محمد والے متا ننتفع من عذب مائک فقط طال الصدا۔ اے زہرا کے لال، ہم تشنگی سے مر گئے، پیاس سے بلک گئے، آپ کی سرچشمہ محبت کب ہمیں نصیب ہوگی کہ ہم جانبر ہو جائے تیرے سرچشمہ آب حیات سے سیراب ہو کر۔ متا ننتفع، متا نرا ترانا و نرا، کب آپ ہمیں دیکھ لیں گے اور ہم کب آپ کی جمال مبارک کی زیارت کا شرف حاصل کریں؟ وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ میرا شعر آپ سب کے ذہن میں، کیوں یہ کہتے ہیں سبھی روح رواں پردے میں ہے، آنکھ پر پردہ پڑا ہے وہ کہاں پردے میں ہے۔ وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ بابا وہ تو غائب ہے، نہیں دیکھ سکتے ہیں، پردے میں ہماری آنکھوں پر پردہ ہے۔ جو پیغمبر اسلام کے ارد گرد تھے وہ بھی تو نہیں دیکھ سکتے تھے پیغمبر اسلام کو۔ بڑے آخر گفتگو کلوز کرنا چاہتا تھا لیکن ایک ہیوی مطلب ذہن میں آ گیا ہے، کوشش کروں اس کو بنا کے پیش کروں۔ صلوات پڑھے بلند آواز سے۔ وہ تو حجاب میں ہے ظاہراً، اب اس وقت کہاں ہے نہیں معلوم، اب مکے میں ہے۔ ایک آن میں وہ کئی جگہوں پہ امام کے وجود مبارک ہوتا ہے، ایک آن یعنی لمحوں میں، کبھی نجف میں، کبھی مکے میں، کبھی مدینے میں، کبھی امریکہ میں، اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ جب ظہور فرمائیں گے ہر انسان کہے گا ارے یار میں نے تو ان کو کہیں دیکھا ہے۔ آپ کی حفاظت کے لیے آتے ہیں، آپ کی رہنمائی کے لیے آتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھتے۔ پیغمبر اسلام کے ارد گرد جو بیٹھتے تھے وہ کون سے دیکھتے تھے پیغمبر اسلام کو؟ نبی کو دیکھنا اور ہے، نبوت کے نور کا مشاہدہ اور ہے، رسول کو دیکھنا اور ہے، نور رسالت کو دیکھنا اور ہے، ولی کو دیکھنا اور ہے، نور ولایت کا مشاہدہ کرنا اور ہے۔ کمال کا جملہ دیا ہے قرآن مجید نے، آیت کمال کا، وَيَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ظاہری آنکھوں سے تو دیکھ لیتے ہیں، دل کی نگاہیں تجھے نہیں دیکھ سکتی۔ کمال کی آیت ہے۔ وَيَنظُرُونَ، نظر ظاہری نظر کو کہا جاتا ہے جو سر کی آنکھیں ہیں، بصر دل کی آنکھیں۔ وَيَنظُرُونَ إِلَيْكَ، تجھے دیکھ رہے ہیں سر کے آنکھوں سے۔ جب سر کے آنکھوں سے دیکھو گے تو نبی نظر آئے گا، چلتا پھرتا، شادی، بچے، مارکیٹ، نیند، سونا، کھانا پینا، دیکھا کہ یہ تو ہم جیسا، بس خلیفہ بھی ہم جیسا ڈھونڈو، اور ایسا ہی ہو گیا۔ لیکن جب نور نبوت سے دیکھا تو وہ تو دنا فتد اللہ تک جاتا ہے، فرشتے آسمان میں ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لوح الہی کو تجلی سے قرآن کی صورت میں قلب پر اتارتا ہے، دنا فتد اللہ تک جاتا ہے، تو ایمان کا پاور انرجی استعمال کرتا ہے، سورج کی طرف اشارہ کر کے اپنی طرف بلا لیتا ہے، چاند کو اشارہ کر کے ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے، سورج کو اشارہ کر کے، درخت کو اشارہ کر کے سجدے میں گرا دیتا ہے، کنکرے اٹھائے تو تسبیح پڑھنے لگتا ہے۔ جب اس حالات کو دل کی آنکھوں سے دیکھا تو کہا کہ اس جیسا خلیفہ ہونا چاہیے۔ کتنا بڑا فاصلہ ہے، نماز رسول سامنے ہے، عبادت سامنے، وضو سامنے، اٹھنا بیٹھنا سرور کائنات کا سب کے سامنے، معجزات سامنے، نزول وحی ان کے سامنے، وحی کی ترجمانی سب کے سامنے، پھر بھی وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ وہ بھی مسلمان
اور قبر کی گہرائی سے فریاد کر رہا ہے اللہم ان کانا ان حال بینی و بینہ الموت فاخرجنی من قبری. یہ بھی عاشق ہے. کتنا بڑا فاصلہ ہے، کہاں سے کہاں تک کا فاصلہ ہے. ایسا ہونا چاہیے. عشق، محبت وہ آگ ہے جو ظاہری تلاطم اور باطنی تبسم، ظاہری تبسم اور باطنی تلاطم کی خبر دیتی ہے. ہو سکتا کل یا پرسوں اس کے اوپر زیارت آل یاسین کے حوالے سے گفتگو کروں گا، اور ضرور کر لوں گا کہ ہم زیارت ضرور پڑھ لیتے ہیں، زیارت کے بارے میں نہیں پڑھتے. ہم دعائیں بہت پڑھ لیتے ہیں لیکن دعاؤں کے بارے میں نہیں پڑھ لیتے. مجلسیں بھی بہت پڑھتے ہیں لیکن مجلس کے بارے میں نہیں پڑھتے. اگر یہ مجلس سفینۃ النجات نہ ہوتی، آج نہیں معلوم تشیع کی حقیقت کہاں کہاں جاتی. حسین کو سفینہ نجات قرار دیا ہے. نوجوان نسل کے ذہن میں یہ بات آئے گی تو سفینہ تو پانی میں ہوتا ہے، کشتی کو تو پانی میں ہونا چاہیے. خشکی میں کشتی کا کیا کام؟ ہاں، طوفانیں دو قسم کی ہوتی ہیں. ابھرنے والے طوفان جو سمندر میں ہے وہ تو جلدی تھم جاتی ہیں، ان کے لیے لکڑی کی کشتی کام آتی ہیں. لیکن کچھ طوفان ایسے ہیں جب ابھر جاتے ہیں تو کبھی تھمنے کے نام نہیں لیتے. کفر کا طوفان، دنیا پرستی کا طوفان، منافقت کا طوفان، شیطنت کا طوفان، حکومت کا طوفان، دو نمبری کا طوفان، جاسوسی کا طوفان. یہ اس قسم کے طوفان جب ابھرتے ہیں تو تھم نہیں سکتے ہیں. ایک ہی نجات کی کشتی ہے دنیا کی ان طوفانوں سے، اس کشتی کا نام ہے حسین ابن علی علیہ السلام. یہ مجلس نجات کی کشتی ہے. یہ فکر حسین، یہ ذکر حسین نجات کی کشتی ہے. اور اس کاروان میں ہم سب نے اپنا حصہ ڈالنا ہے تاکہ یہ کاروان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رواں بھی رہے، دواں بھی رہے، روح روان عالم بھی رہے. کون سمجھ سکتا ہے؟ گفتگو میری کمپلیٹ ہو گئی. کون سمجھ سکتا ہے اس دنیا میں؟ ہم دیکھیے تاریک چہرہ یہ کربلا کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. کربلا کا تاریک چہرہ، تاریک چہرہ کیا ہے؟ لاشیں، بے وفائی، خیموں کا جلنا، کمانچے، یتیمی، بے وفائی، بازو کا کٹنا، مشکیزے کا چھلنی ہونا، علم کا گرنا. اس پر علماء بھی، ذاکرین بھی، مرثیہ خان بھی، بانیان مجلس بھی، حاضرین مجلس بھی، سب اسی پہ جان قربان کرتے ہیں. وہ چہرہ جو علی کی بیٹی کو نظر آیا، ما رأیت الا جمیلا. شہداء کے دم سے رمز شہداء کے دم سے شوق شہادت ملا ہمیں. یہ کربلا کا چہرہ ہے. شہداء کے دم سے شوق شہادت ملا ہمیں، رمز حیات ذوق عبادت ملا ہمیں. یہ کربلا کا چہرہ ہے جو علی کی بیٹی کو نظر آیا. ما رأیت الا جمیلا. سر کٹ کے بھی قرآن سے رشتے کا نہ کٹنا کربلا میں. فرات کے پانی سے پیاسا ہو کے بھی سر چشمہ آب حیات سے سیراب ہونا کربلا. بازو کٹ کے بھی عزت کا علم سرفراز رہنا کربلا میں. رب ذوالجلال سے کیا ہوا ولایت و امامت کا وعدہ پورا کرنا، ایگریمنٹ اور عہدہ پورا کرنا کربلا میں. ولی کی پیروی کا نمونہ کربلا میں. قرآن کی زندگی کربلا میں، رمز بندگی کربلا میں، راز زندگی کربلا میں، 1.25 انبیاء کی تمنائیں کربلا. یہ علی کی بیٹی کو نظر آیا. لہذا سید الشہداء جب انہیں لے کے آئے، ایسا نہیں تھا کہ انہیں معلوم نہ ہو کہ کیا ہونا ہے. لہذا ایسا تیار کر کے سفیر لے کے آیا اور تیار ہو کے یہ شہزادی آ گئی. 2 قسم کی سواری زینب کبریٰ کی کائنات والے کبھی فراموش نہیں کر سکتے ہیں. ایک مدینے کی سواری اور ایک کربلا کی سواری. دونوں سواری میں آسمان و زمین کا فاصلہ ہے. اگرچہ ایک اشتراکیت بھی دونوں میں ہے. اشتراکیت یہ ہے کہ مدینے میں بھی مردوں نے سوار کیا اور کربلا میں بھی مردوں نے ہی سوار کیا. یہ ایک جملہ کافی ہے آپ جیسے اہل عرفان کے لیے، اہل محبت کے لیے، کہ مردین کربلا میں بھی مردوں نے سوار کیا. مدینے میں بھائی تھے،
بھتیجے تھے، بیٹے تھے، عزت و احترام کے ساتھ سوار ہوئے۔ حضرت عباس چار طرف اعلان کرتے رہے کہ کوئی جوان مدینے کی گلی سے باہر نہ نکلے، سر نہ اٹھائے، چھتوں پہ نہ جائے، علی کی بیٹی کی سواری جا رہی ہے۔ اور جب مدینے سے نکلی تو شہزادی زینب کبریٰ بن کے نکلی، لیکن کربلا میں وہ وقت ایسا آیا کہ آخری وقت آ ہی گیا، لیکن نہ عباس آئے سوار کرنے، نہ علی اکبر آ سکے سوار کرنے، نہ اون محمد نہ قاسم۔ جب سواری کا وقت آیا، علقمہ کی طرف رخ کیا، عباس بہن کی سواری کا وقت آ گیا ہے، جواب نہیں آیا۔ قتلگاہ سے ہر شہید کا نام لیا، جواب نہیں آیا۔ عزیزو عرض کروں کس نے سوار کیا؟ عباس و حسین و قاسم نہیں، شمر و سنان و لعین و خولی آ گئے۔ کیا لے کے آئے؟ کوئی ہاتھ میں خنجر لے کے آگے بڑھا، کوئی سنا نیزہ لے کے آگے آیا، کوئی لکڑی لے کے آیا۔ علی کی بیٹی سوار تو ہو گئی، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ ہمیں مقتل کے درمیان سے گزارا جائے، ہم اپنے شہداء کی آخری الوداع کرنا چاہتے ہیں۔ شرط قبول ہو گئی، چند قدم آگے بڑھ گئے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو میری مائیں بہنیں خواہران مجلس سنتی ہیں، بچہ اگر 2 منٹ یا 3 منٹ کے لیے اسکول سے دیر سے آتا ہے تو ماں کا حال کیا ہوتا ہے؟ کبھی گھڑی کی طرف، کبھی دروازے کی طرف، کبھی پریشانی اضطراب کہ بچہ دیر سے آیا ہے، سلام ہو رباب کو، علی اصغر کو چھوڑ کے جا رہی ہے، کربلا میں چھوڑ کے شام کی طرف ایسا سفر۔ سلام ہو رقیہ پر، سلام ہو ام فروا پر، قاسم کے بکھرے ہوئے ٹکڑے جنازے کے کربلا میں ہے اور روا دوا ہے۔ سلام ہو حضرت ام لیلہ پر، علی اکبر کا چھلنی شدہ جگر سامنے ہے اور وعدے الہی پورا کرنے اور شام کوفہ میں پیغام دینے روا ہو گئی۔ زینب کبریٰ لاش برادر کے قریب آ گئی، اپنے آپ کو سواری سے گزارا، نیچے گرایا، قریب آئی۔ جملہ مختصر سا ہے، لیکن جب بھی میں کتاب میں پڑھتا ہوں آنسو نہیں رکتے۔ یہ وہ جملہ ہے جو دوست کو بھی رلایا ہے، دشمن کو بھی رلایا ہے۔ کون سا جملہ؟ سر جھکا کے حوصلے سے سننا اور رونا جتنا رونا ہے۔ سر جھکایا پہلے، کمر کو بھی خم کیا، کمر پہ ہاتھ رکھا، چہرے کو لاش برادر کے قریب لے کے آئی، غور سے دیکھ کے فرمایا اَأَنْتَ أَبِ الْحُسَيْنِ اجرکم علی اللہ، کیا تو واقعاً میرا بھائی حسین ہے؟ کیا واقعاً تو لخت جگر زہرا ہے؟ کیا واقعاً علی کے دامن کے گود کے پالا ہے؟ کیا واقعاً تو دوش مصطفیٰ کا سوار ہے؟ رخ کیا مدینے کی طرف، السلام علیک یا جدہ یا من صلی علیک ملائکۃ السماء، ھذا حسینک مرمل بالدماء ومقطع الاعضاء۔ نانا رسول، آپ کے ذوق میں ترجمہ کروں اس سلام کا، نانا رسول اب یہ وہ حسین نہیں ہے جو کبھی آپ کے دوش پہ سوار ہو، کبھی آپ کے لعاب دہن چوستے ہو، کبھی پشت پہ سوار ہو۔ اب یہ وہ حسین ہے جو خاک و خون کے درمیان غلطا ہے، یہ وہ حسین ہے جس کے جنازے پر بوسہ دینے کی جگہ میسر نہیں، یہ وہ حسین ہے جنہیں کوئی دفنانے والا نہیں۔ اتنے میں بیٹی، اتنے میں آگے بڑھ گئی بہن زینب، جنازے کو اٹھایا ہاتھ سے آسمان کی طرف، وہ تاریخ انسانیت کا عظیم جملہ کہا، اللہم تقبل ھذا القربان، پروردگار اس قربانی کو اپنے محضر میں قبول فرمائیے گا۔ لیکن یہ نہیں بتایا، معرفت کے بعد رونے کا مزہ ہے، یہ نہیں بتایا کس کی قربانی، کسی کا نام نہیں لیا، نہ لینا یہ بتا رہا ہے کہ تمام انسانیت کی قربانی یہی ہے۔ محمد مصطفیٰ کی قربانی کو قبول فرما، فاطمہ زہرا کی قربانی کو قبول فرما، عزت انسانیت کی قربانی، 1.25 لاکھ انبیاء کی قربانی اپنے محضر میں قبول فرما۔ لیکن بہن بہن ہوتی ہے، تحمل کا امکان ہے، عاقلہ ہے، عقیلہ ہے، صابرہ ہے، عالمہ بلا معلمہ ہے۔ اگر ان کی یہ حالت ہو، اس بیٹی کا کیا حال ہوگا
جو بابا کو ذوالجناح سے اتار کے سینے پہ سوار ہو کے آخری الوداعی کر رہی ہے، وہ بیٹی آ گئی جنازے پر۔ مقتل نے عجیب جملہ لکھا ہے، یہ شہزادی کبھی بابا کے جنازے کے دائیں جانب، کبھی بائیں جانب، کبھی سرانے، کبھی پائنتی۔ ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، آپ کی مرضی کتنا آپ نے اس کے احترام کرنا ہے۔ مقتل کا جملہ ہے، آپ کا حوالہ کر دیتا ہوں۔ ارے بیٹی کی عادت تھی بابا کے سینے پہ سوار ہونے کی، لیکن آج کبھی دائیں کبھی بائیں اس لیے جا رہی ہے کہ لاش بابا پہ بوسہ دینے کی جگہ ڈھونڈ رہی ہے۔ جب جگہ نہ ملی تو سرانے پہ گئی، کٹی ہوئی رگوں سے بہنے والا تازہ تازہ خون اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، آدھا دو حصوں میں تقسیم کیا، آدھا چہرے پہ مل لی، آدھا لباس پہ، دست نازنین آسمان کی طرف۔ یا ارحم الراحمین، یا احکم الحاکمین، تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے، تو ہی۔ لیکن جملہ سننا، آخر میں بیٹا سجاد کی باری آ گئی۔ بہت ساری باتیں حضرت سجاد نے کی بابا کے جنازے سے جدا ہوتے ہوئے، لیکن ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میری طرف دیکھ کے روئیے۔ فرمایا بابا یہ نہ کہنا کہ بیٹے نے مجھے تدفین نہیں کی، بابا پہلے بیٹے کی حالت دیکھی۔ اجرکم علی اللہ، آپ نے پرسا دیا، بابا ہاتھ گردن سے بند ہے، نہ میں تدفین کر سکا، نہ غسل دے سکا، نہ آپ کے جنازے کو دفنا سکتا ہوں۔ آپ عزت و ایمان و غیرت والے ہیں، اگر کہیں کسی کی بھوتگی ہو جائے، جنازہ نکلے، عزت سے خواتین کو رونے دیا جاتا ہے، کوئی روکتا نہیں ہے، کوئی ٹوکتا نہیں ہے۔ جنازے کے درمیان، خواتین کے درمیان غیر محرم آگے جاتا نہیں ہے۔ خوب جب رونے دیا جاتا ہے تو جنازے کو اٹھانے کوئی محرم آگے جاتا ہے، کوئی بزرگ آگے جاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا گریہ ہو گیا، آپ نے پرسا دے دیا، سلام ہو غربت زینب کبریٰ پر۔ جب فرمایا کہ مر جاؤں گی، لاش برادر کو نہیں چھوڑ سکتی، بیٹی نے کہا موت آئے گی، لاش بابا کو نہیں چھوڑ سکتی، العجل کیسا جملہ پیش کروں۔ ایک وقت ایسا آیا، نہ بہن بھائی کے جنازے پہ رو سکی، نہ بیٹی باپ کے جنازے پہ۔ آواز آئی بھیا خدا حافظ، ادھر سے آواز آ گئی بابا خدا حافظ۔ ارے ہوا کیا تھا، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، ارے ہوا کیا تھا کہ نہ بہن رو سکی جنازے پر، نہ بیٹی رو سکی، شاید سواری کے لیے دیر ہو گئی تھی، شمر لین خنجر لے کے آگے بڑھا، خولی سنان لے کے جتنے دشمن تھے آگے بڑھ گئے۔ بیٹی کا بابا کا جنازہ رہ گیا، بیٹی بھی رہ گئی، کاروان آگے بڑھا۔ تیسرے دن جب بنی اسد دفنانے آ گئے ہیں، نہیں پہچان پاتے ہیں کہ ان میں مولا کون ہے، ان میں اصغر کون ہے، اکبر کون ہے۔ دیکھا ایک مہمان کو آتے ہوئے، پوچھا، سلام کیا، علیکم سلام کے بعد آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا ہم ان شہداء کو دفنانا چاہتے ہیں، لیکن اکبر نہ پہچان سکتے ہیں، نہ قاسم، نہ مولا کو۔ فرمایا میں پہچانواؤں گا، میری مدد کیجئے، آئیے دفنا دیتے ہیں۔ پہلے گئے مولا کے جنازے پر، قبر تیار کی، بابا کو دفنایا۔ جب آپ قبرستان جاتے ہیں تو امام سجاد کی سنت پوری کرتے ہیں۔ وہ سنت یہ ہے، دست مبارک سے خاک قبر پر مولا نے لکھا، ھذا قبر حسین بن علی الذی قتل عطشانا۔ یہ اس حسین مظلوم و عطشاں کی قبر ہے جسے لب فرات پیاسا شہید کیا گیا۔ تمام شہداء کو دفنایا۔ میں تفصیل سے آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا، لیکن یہ جملہ ضرور عرض کروں، جب شہداء کو دفنا کے یہ ناشناس مہمان جب جانے لگا، بنی اسد پاؤں پڑ گئے، ٹوٹ پڑے پاؤں پر۔ تسلیت آپ نے بہت دی، لیکن یہ جملہ سننا، کہنے لگے ارے مہمان
قربان، ان شہداء کا واسطہ، یہ بتائیے آپ نے ان کو یوں پہچانا جیسا کوئی گھر کا فرد ہوتا ہے؟ اجرکم علی اللہ، فرمایا آہ سرد کے ساتھ، اے بنی اسد میری زخموں پر نمک نہ ڈالنا، ارے میں وہ مظلوم ہوں جن کے نگاہوں کے سامنے میرے بابا کے گلے پہ خنجر چلی، ارے میں وہ مظلوم ہوں جو میرے سامنے میرا چھوٹا بھائی میرے بابا کے ہاتھوں مچل مچل کے جام شہادت نوش کیا، ارے میں وہ مظلوم ہوں میرے سامنے میری نبی زادیوں کی چادریں چھن گئی، ارے جملہ سننا، ارے میں وہ مظلوم ہوں میرے سامنے میرے بھائی کا کلیجہ، ارے میں وہ مظلوم ہوں جن کے سامنے ہماری خیموں کو آگ لگ گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم انا نرغب الیک فی